ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل من رب العالمين۔ رات کا پچھلا پہر تھا، تاریکی گہری ہو چکی تھی اور ایسے عالم میں صحابی رسول سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے صحن میں تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے۔ قریب ہی گھوڑا بندھا ہوا تھا اور اس کے قریب ان کا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا۔ ان کی تلاوت کی مٹھاس سے سارا ماحول مہک رہا تھا۔ ایسے عالم میں جب ان کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ روشنیوں کے جھرمٹ ہیں، کہکشائیں ہیں اور وہ روشنیاں زمین کی طرف اتر رہی ہیں۔ یک بیک گھوڑا بھدکنے لگا اور سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا کہ کہیں ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے سمو تلے نہ آ جائے۔ اس خطرے کے پیش نظر وہ تلاوت قرآن کریم سے رک گئے تو روشنیاں بھی رک گئی۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی تو روشنیاں نیچے آنے لگی اور گھوڑا بھدکنے لگا۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے تلاوت قرآن کریم کو موقوف کر دیا کہ کہیں ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے سمو تلے چلا نہ جائے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسید، کیا تو جانتا ہے کہ وہ روشنیاں کیا تھی؟ عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نہیں جانتا۔ فرمایا، اے اسید، وہ فرشتے تھے جو تیری تلاوت قرآن کریم کو سننے کے لیے زمین پر آ رہے تھے۔ اگر تو تلاوت کرتا رہتا، تو قرآن پڑھتا رہتا، صبح ہو جاتی تو وہ فرشتے زمین پر آ جاتے اور لوگ انہیں دیکھ لیتے۔ یہ عظمت قرآن ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارة لن تبور۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ میں ذکی الرحمن مدرسہ تحفیظ القرآن تک جلال الدین راولپنڈی کا طالب علم ہوں۔ الحمدللہ والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی کوششوں سے میں 13 بار قرآن کریم حفظ کر چکا ہوں۔ اہلیان راولپنڈی کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے اور ایک سنہری موقع بھی کہ عظیم درسگاہ یہاں موجود ہے جس میں تجوید کے ماہر اساتذہ کے زیر نگرانی حفظ قرآن کریم کروایا جاتا ہے، ساتھ ہی مصنون اذکار اور دعاؤں کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ یہ ادارہ ایک تحریک کے طور پر کام کرتا ہے جس میں ہر طالب علم پر یکساں توجہ دی جاتی ہے اور اچھی کارکردگی پر انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ ادارہ ہاذا میں گرم اور سرد موسم کے مطابق ایئر کنڈیشن اور ہیٹنگ سسٹم کا بہترین نظام موجود ہے۔ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے بہترین سولر سسٹم بھی موجود ہے۔ اس وقت رہائشی اور مقامی طلباء کے لیے داخلے جاری ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے بچوں کو اس مثالی ادارے کا حصہ بنائیں۔ اپنے بیٹوں کو قرآن کریم کے نور سے منور کیجیے۔ اپنے بچوں کو قرآن کریم کا بہترین حافظ اور قاری بنا کر قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ کر اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور اب میں عالیان